سر، امریکی سیکرٹری کامرس کا ایک بیان ہے، بھارت کے متعلق جب بیان ہو معاملات تجارت کے ہوتے ہیں، معیشت کے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی سے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ بھارت جو ہے وہ کسی صورت باز نہیں آتا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ہم بھی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھارت معاشی میدان میں کہاں کہاں مار کھا رہا ہے، کہاں کہاں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جلد امریکہ سے معافی مانگ کر ڈیل کرے گا۔ یہ امریکی سیکرٹری جو ہے وہ کامرس کا کہنا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سخت بیانات آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کے اوپر مزید ٹیرف بھی لگا سکتے ہیں، اور مزید ٹیرف کا مطلب سب جانتے ہیں کہ ابھی اس ٹیرف کے بعد ہی بھارت کا معاشی سروائیول مشکل ہے، تو مزید ٹیرف کے بعد کیا ہوگا؟ اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں خاص طور پہ امریکہ کے متعلق، وہ کس حد تک جو ہے وہ اسٹینڈ کر سکے گا؟ کیونکہ امریکہ کا بھی یہی اسسمنٹ ہے، یہی انہوں نے گیج کیا ہے کہ بھارت کا جب طبقہ، جو تاجر طبقہ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، جو انویسٹر ہے، وہ جب حکومت کے اوپر دباؤ دے گا تو پھر وہ گھٹنے ٹیکے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کہاں تک بھارت جو ہے وہ سسٹین کر پائے گا امریکہ کے ساتھ لڑنے کے معاملے کو، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ وار کی صورت میں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کے کئی پہلو ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھارت کی گیدڑ بھبکیاں ہیں امریکہ کی جانب، اس کا بنیادی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ان کی داخلی سیاست ہے، اور پاکستان کے سامنے جو ان کی عبرتناک شکست ہوئی ہے، اس کے بعد سے انہوں نے جھوٹ کا بیانیہ بھی بنایا اور امریکہ کو بھی ناراض کیا دو اعتبار سے۔ ایک تو بیانیے اور سفارتی سطح پہ کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جو مصالحت کی کوشش کو رد کیا، اور جنگ بندی میں ان کا جو کردار تھا اس سے صرف نظر کیا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے امریکہ کو بھی اس لحاظ سے بہت ڈسپوائنٹ کیا کہ پاکستان کی افواج نے جس انداز میں بھارت کی فوجی قوت کا گھمنڈ پاش کیا ہے، اس نے امریکہ کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اگر بھارت، جو کہ ایک عالمی طاقت بننا چاہتا ہے، اور امریکہ اس کو چین کے خلاف ایک عالمی طاقت کے طور پہ، کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ کھڑا کر رہے تھے، کیل کانٹے اسلحے سے لیس کر رہے تھے، وہ چند گھنٹوں کی پاکستان کی جوابی کارروائی کی تاب نہیں لا سکتے، تو کل کو وہ چین کے سامنے کیوں کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو امریکہ میں یہ میں سمجھتا ہوں ادراک بہت تیزی سے پچھلے چند ماہ میں ڈیولپ ہوا ہے کہ بھارت چین کو کنٹین کرنے کا نہ ارادہ رکھتا ہے، نہ خواہش رکھتا ہے، اور نہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے ساری انویسٹمنٹ بھارت پہ ضائع کر دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یوکرین وار کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال $52 ارب کا تیل روس سے بھارت نے حاصل کیا، ایسے ٹائم پہ جبکہ امریکہ روس پہ معاشی دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے سے اس کو مجبور کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جنگ بندی پر قائل ہو جائے، اور ایسے ٹائم پہ بہت بڑے پیمانے پہ سستا تیل جو روس سے بھارت نے خریدا، اس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ تو روس کی معاشی امداد کے مترادف ہے، جو کہ ہمارا حریف ہے۔ تو اس چیز نے بھی ان کو بہت زیادہ یعنی کہ غم و غصے میں مبتلا کیا ہے۔ اور تیسری بات کہ خود بھارتی جو تجارتی منڈی ہے، وہ امریکی انویسٹر اور تاجر کے لیے ایکول اور فری مارکیٹ ایکسیس اس کو نہیں ہے، جبکہ امریکہ تقریباً $87 بلین کی آمدنی ہے بھارت کی ان کو ایکسپورٹس کے نتیجے میں۔ تو امریکہ قائل ہو گیا ہے، آخری بات میری یہ کہ بھارت ایک طرح سے بیوقوف بنانے کی امریکہ کو کوشش کر رہا ہے، معاشی اعتبار سے بھی، تصویراتی اعتبار سے بھی، اور پھر وہ اپنے ایٹمی پروگرام اور دفاعی ضروریات بھی روس سے لے رہا ہے، وہ امریکہ سے کوئی بڑی چیز نہیں لے رہا ابھی تک۔ تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے نا، اب سمجھتا ہے کہ بھارت نے اس کو بیوقوف بنانے کی، استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کو ہم نے غیر ضروری اس پہ دباؤ ڈالا تھا، پچھلی حکومتوں نے اس کو اگنور کیا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار، کیپیبل اور بہت اہم پرامن ریاست ہے، جس کے ساتھ تعلقات کو دیرینہ انداز میں آگے بڑھانا خود امریکہ کے مفاد میں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنوبی ایشیا کی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس میں بنیادی کردار پاکستان کی افواج اور ان کی مئی میں ایک تاریخی کامیابی کا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھارت کو اس نکمے بچے کی طرح پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے امریکہ کی کلاس میں، کہ جس سے ٹیچر کو بھی کوئی امید نہیں ہوتی کہ یہ کسی کام کا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بھارت کی اصلیت میں سمجھتا ہوں اس کی افواج اور اس کی سیاسی قیادت کے جو نعرے ہیں اور جو دھمکیاں ہیں
اور جو اعلانات ہیں اس کی اصلیت نہ صرف ان کی عوام کے سامنے واضح ہو گئی ہے بلکہ عالمی برادری کے سامنے بھی اس کا یعنی کہ آپ اصلیت سامنے آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب مودی سرکار کو نہ تو ان کی عوام اور اپوزیشن ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ عالمی برادری اس پہ اعتماد رکھتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں چاہے وہ مغرب ہو، امریکہ ہو، یورپی یونین ہو، برکس ہو، ایس سی او ہو، چین ہو، ہر جگہ سے اب اس کو ایک طرح سے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے اور اس کا جو سٹیٹس تھا وہ سارا ویسٹ ہو گیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود بھارت کے جو چوٹی کے سفارتکار ہیں اور تصویراتی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب نے پاکستان پہ جارحیت کر کے ہم نے جتنا اس کا عالمی سٹیٹس بنایا تھا وہ سب ضائع کر دیا۔ اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ڈیپ اس کا انالیسس کریں تو ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، بلکہ سوشل ٹروتھ کے اوپر پوسٹ کیا، پھر جو ٹویٹ کے اوپر بھی آیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ بھارت اور رشیا جیسے اہم جو تعلقات والے دوست تھے، شراکت دار تھے، انہیں ہم نے کھو دیا، تاریک راہوں میں وہ چلے گئے۔ اس کو میں آپ کو اگر وہ بتاؤں سر، ہم نے آج تک جتنا بھی امریکہ کا موویز سے لے کے جتنی بھی ان کی پوری پلاننگ دیکھی تو انہوں نے دشمن کی حیثیت سے ہمیں رشیا کو ہی دکھایا۔ جدید دنیا کی بات کریں، پہلے ظاہر ہے کہ جاپان کے ساتھ بھی تھا ایک معاملہ، مطلب ان کی موویز سے لے کر ان کی کتابوں تک، کتابوں سے لے کے جو ان کا ایک گفتگو، جس طرح سے ہم بھارت کو ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے، بھارت ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، اس کے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ ہم خاص سیکیورٹی کے معاملات رکھتے ہیں، ہمارا پورا ڈاکٹرین بھارت سے متعلق ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ رشیا سے متعلق تمام چیزیں امریکہ کی ہوا کرتی تھیں۔ اب امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم نے بھارت اور رشیا کو کھو دیا چائنا کے ہاتھوں، تو کیا امریکہ چائنا کو اب جو ہے وہ فیوچر کے اندر ایک سپر پاور کی ایسے سے ٹریٹ کر رہا ہے رشیا اور کسی اور ملک کے مقابلے میں؟ جی ایسا ہی ہے، میں آپ سے متفق ہوں۔ بلکہ یہ جو تشویش امریکہ میں پائی جاتی ہے چین کے رائز کے حوالے سے اور اس کو ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے امریکی مفادات اور نظریات کے لیے وہ اپنا ایک فیوچر چیلنج سمجھتے ہیں، یہ ایک بائی پارٹیزان تشویش ہے۔ یعنی کہ چاہے وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، دونوں اس تشویش کو شیئر کرتے ہیں، لیکن اس تشویش کے سدباب کے حوالے سے ان کا لائحہ عمل، پالیسی اور حکمت عملی میں فرق ہے۔ میں یاد کرانا چاہوں گا کہ جو پچھلے صدر بائیڈن تھے، ان کی دور میں بھی جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی دستاویز سامنے آئی تھی، اس میں چین ہی کو انہوں نے اگلے چند سالوں کے دوران ایک عالمی چیلنجر کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ روس کو ایک تھریٹ انہوں نے کہا تھا، لیکن ایک چیلنجر کے طور پہ نہیں سمجھتے تھے وہ روس کو، اور بھارت کو ایک پارٹنر کہا تھا، ایک ایلائی نہیں کہا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ الفاظ کا چناؤ اس سرکاری دستاویز میں کیا گیا تھا۔ اب جبکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو اس میں تھوڑا سا چینج یہ آیا ہے کہ بھارت کو بھی ایک اسٹریٹجک پارٹنر سے یوں لگتا ہے کہ ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے معاشی، سیاسی، سفارتی اور دفاعی توقعات پہ بھی پورا نہیں اتر رہا اور اپنی کمٹمنٹس بھی پوری نہیں کر رہا۔